من القرآن قد خصك الرحمن. سیدہ ام رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے اس پر گھر کے اندر اور باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے. گھر کے اندر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے. اس کو انڈر لائن فرمائیے، کیونکہ بہت سی خواتین جب وہ دین کے کام کے لیے نکلتی ہیں تو یہ دو کام بھول جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بس ہم مردوں کے شانہ بشانہ وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں، اور بچے ہم کیوں سنبھالیں، ہم نہیں کام کرے دین کا، یا ہم شوہر کے حقوق کیوں دیں. نہیں، کوئی بھی عورت ان دو میدانوں میں فیل ہو گئی تو باقی عبادتیں کام نہ دیں گی. یاد رکھیے، ان سے آپ نہیں چھٹ سکتے، یہ آپ کی پرائمری ریسپانسبلٹی ہے. سمجھ آئیے کہ چہروں سے ابھی لگ نہیں رہا، سمجھ آئیے، یہ پرائمری ریسپانسبلٹی ہے. شوہر کو خوش رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، اور بچوں کو لک آفٹر کرنا، ان کو پیدا کرنا، ان کو دودھ پلانا، ان کو تربیت دینا، پالنا، بڑا کرنا. بہرحال عورت کی ذمہ داری، یہ نہیں کہ مرد کی نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی عورت کی. اس کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں زیادہ ہیں جو عورت پر نہیں. اللہ کی تقسیم یہ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، جواب تو اللہ کو دینا نا، بندوں کو تو نہیں دینا. ایک وہ تقسیم ہے عورت کے رول کی جو عورتوں نے خود کر لی یا موجودہ دور نے انہیں کر کے دے دی، کہ وہ گھر کو خیر بات کہیں اور پوری کی پوری باہر کے لیے وقف ہو جائیں. شوہر خوش ہے یا ناراض ہے ڈزنٹ میٹر، اور اگر وہ کسی کی جگہ مطالبہ کرتا ہے تو اسے ظالم قرار دیں، اور بچے تو وہ کسی کے بھی حوالے کر دیں کہ وہ پال دے آپ کو. نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے کیا رسپانسبلٹی دی، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے. آپ ساری رات بھی تہجد پڑھتے رہیں اور نماز میں قیام کرتے رہیں اور شوہر ناراض ہو کے پڑا ہو کہ آپ نے اس کا حق نہیں دیا، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ کو اس کی خاطر کبھی تہجد چھوڑنے بھی پڑے تو آپ کو تہجد کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ نے ذمہ ڈالا نا. عبادت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بات ماننا. تو ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور وہی کرتے جائیں. اسی میں اجر اور ثواب ہے، اسی سے درجے بلند ہوگی. یعنی دین کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق مولڈ نہ کریں. آگے چلتے ہیں. یہ کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ گھر میں ایک تر و تازہ کلی پرورش پا رہی جسے سیدہ عائشہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ام رومان اگرچہ اپنے ہسبینڈ کی سپورٹر تھی، لیکن حضرت عائشہ کی تربیت کیسی کی انہوں نے، جو آگے چل کر ام المومنین کا اعلیٰ عرفہ اعزاز حاصل کرنے والی، جس کی مہک پوری دنیا میں پھیلنے والی. گھر سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر ان دونوں کو دلاسا دیتی، ان کے حوصلے بڑھاتی، تاکہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمی سے مقابلہ کر سکیں اور ان دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حضرت ابو بکر نے اعلانیہ قرآن مجید سنایا تھا تو ان کو کس قدر قریش نے مارا تھا. تو یہ جتنے بھی پریشر سے باہر کے، ان سب میں ان کی ازواج جو تھی وہ ان کی مددگار تھی اور ان کا حوصلہ بڑھانے والی تھی. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد جب گھر میں تشریف لائے اور آپ کے اوپر ایک مختلف کیفیت آ رہی تھی، تو حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ کو کام ڈاؤن کیا، کتنا آپ کو کمفرٹیبل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک محبت ڈالی، ایک سکون رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کی وجہ کیا بتائی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے جو جوڑے پیدا کیے تو انہی میں سے مرد کے لیے عورت کو کیا بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو سکون نہیں ملتا، دونوں کو ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک رول ایسا دیا ہے، ایک پرسنالٹی ایسی دی ہے، شخصیت ایسی دی ہے کہ اس کے اندر لو، کیئر اور
دوسرے کا احساس اور محبت کے وہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ جو عام طور پر مردوں کی شخصیت میں اس طرح نہیں پائے جاتے. بہت سی خواتین مرد کی اس مزاج کو سمجھ نہیں پاتی اور وہ ان سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں جو وہ چیز ہے ہی نہیں ان کے اندر. وہ دیکھتی ہیں وہ جو ان کی سہیلیوں میں تھی ان کے لیے کیئر اینڈ کنسرن، اور وہ چاہتی ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کے اندر بھی وہی چیز ملے. تو وہ تو مرد ہے، اس کی محبت کا انداز اور ہوگا، اس کے جذبات کے اظہار کا طریقہ اور ہوگا، وہ عورتوں والا نہیں ہوگا. اس کو وہاں مت تلاش کریں. یہاں سے ہی مشکل شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے اس رول کو سمجھیں جو اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. فطرت سے انحراف کریں گے تو فطرت سے انحراف کر کے انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. عورت کتنی بھی طاقتور ہو جائے، کتنی بھی بہادر ہو جائے، کیا بھی کمالات دنیا میں کر دے، اگر اپنا بیسک رول بھول گئی نا تو اس کو خوشی نہیں مل سکتی. تو کسی اور کی خاطر کرنے کے بجائے پہلے اپنی خاطر ہی کریں کہ میرا رول اللہ نے یہ رکھا ہے تو مجھے اس کو خوشی سے نبھانا ہے. اور جب آپ دینے والے بنیں گے تو ملے گا بھی آپ کو.